الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 211۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات جماعت کے حوالے سے ہی یہ بھی حکم ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہو تو پیچھے امام کے ایک ایسا بندہ کھڑا ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ تم میں سمجھدار اور تجربے کار لوگ میرے قریب کھڑے ہوا کریں، پھر ان کے بعد وہ ہوں جو ان کے قریبی مرتبے کے ہوں، پھر ان کے بعد وہ کھڑے ہوں جو ان کے قریبی مرتبے کے ہوں، اور تم آپس میں اختلاف نہ کرنا ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف آ جائے گا، اور تم بازار کی گہما گہمی سے بچنا۔ اللہ اکبر۔ باشعور لوگوں کو پاس کھڑا کرنے کی وجوہات۔ اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ دوران نماز آپ کے پاس باشعور اور تجربہ کار لوگ کھڑے ہوں، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ لوگ کھڑے ہوں۔ باشعور اور تجربہ کار لوگوں کو پاس کرنے کی بے شمار وجوہات بھی ہیں، متعدد وجوہات ہیں۔ نمبر 1، امام سے قرات میں کوئی ساون غلطی ہو جائے تو وہ لقمہ دے سکیں۔ نمبر 2، اس بات کا بھی امکان ہے کہ امام کی نماز فاسد ہونے کی صورت میں انہیں خلیفہ بنایا جا سکے۔ نمبر 3، تجربہ کار اور باشعور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھ کر اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں، اور تاکہ اس سرمایہ کو امت تک منتقل کیا جا سکے۔ آخر میں اس حدیث کے بازاروں کی گہما گہمی سے بچنے کی تاکید فرمائے گی۔ نمبر 1، گلی محلوں اور بازاروں کی طرح تم مسجد میں شور و غل کرنے سے مکمل اجتناب کرو۔ نمبر 3، بازاروں میں آمد و رفت کا سلسلہ حد اور ضرورت سے زیادہ نہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ برے مقامات ہیں، جبکہ ان کے برعکس مساجد جو ہے وہ اچھا مقام ہے۔ تو لہٰذا یعنی جو حالات تمہارے بازاروں میں ہوتے ہیں اس طرح کا کام مسجد میں نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی معاملات کھڑے ہو جائیں، اختلافات پیدا ہو جائیں، اور اختلافات کی بنا پر مسجد میں ایک پارٹی بازی ہو جائے، تو ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کا شعار ہے۔